ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو تم میں سے مومن ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے انہیں اللہ درجوں میں بلند کرتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک علم رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے اور نجات دیتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا ادب بڑھ جاتا ہے۔ علم کے ذریعے حکمت کو پہچانا جاتا ہے۔ زندگی اور حیاتی ابدی علم کے ذریعے ہے۔ ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو وہ جانتا ہے۔ پبلک سروس میسج۔ زندگی عظیم نعمت اور عطا خداوندی ہے۔ کورونا جیسی وبائی مرض سے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ پینڈیمک کی وجہ سے تعلیمی ادارے چونکہ کچھ عرصہ تک نہیں کھولے جا سکتے، لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر ماڈل کالج میں اساتذہ کرام، تمام اساتذہ کرام آن لائن کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سب کو سیکنڈ ایئر والوں کو انگلش کے لیکچر کا آغاز کرنے والا ہوں، اور آج اس سلسلے میں آپ کو پہلا لیکچر دوں گا۔ آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنی نوٹ بکس پاس رکھیں اور مناسب طریقے سے، پراپر طریقے سے اپنی پینسلیں، پین وغیرہ پاس رکھ کے اس لیکچر کو لکھنا شروع کریں، اور اس چیز کو ضائع نہیں کرنا۔ مطلب آپ نے پڑھنے میں سنجیدگی مظاہرہ کرنا ہے تاکہ جو چیز آپ کو پڑھائی جائے آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ لہٰذا آپ سب اپنی نوٹ بکس کھول لیں۔ میں سیکنڈ ایئر کے اندر انگلش کا کورس کا آغاز کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگ سیکنڈ ایئر کے جو انگلش کا سلیبس آپ جو پڑھنا ہے آپ اس کو باقاعدہ سے نوٹ کر لیں۔ سیکنڈ ایئر کے اندر آپ نے انگلش کے حوالے سے 2 کتابیں پڑھنی ہیں۔ ایک کا نام ہے بک 2 جس کے 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ 1 جس کے اندر 10 سٹوریز ہیں، اور دوسرا پارٹ 2 ہے بھی جس کے اندر 5 سٹوریز ہیں۔ سوال میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے دیکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ دوسری کتاب میں بھی جو آپ نے پڑھنی ہے وہ مسٹر چپس کا ایک ناول ہے جس کے ٹوٹل چیپٹر 18 ہیں۔ لہذا اب آپ کا جو پیپر ہے، پیپر کا پیٹرن کچھ یوں ہوگا کہ آپ کا پہلا سوال وہ آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہے۔ آبجیکٹیو پیپر کے ٹوٹل نمبر 20 ہوں گے۔ اب کوسچن 1 کا جو اے پارٹ ہوگا اس میں آپ کو ان دونوں بکس کے سینونیمز آئیں گے، اور یہ سینونیمز 10 نمبر کے ہوں گے۔ کوسچن 1 کا جو بی پارٹ ہے اس کا تعلق پریپوزیشن سے ہوگا۔ آپ کی کتاب میں سے بھی، ان دونوں بکس میں سے بھی ہے، اوپن پریپوزیشنز بھی ہیں، اور اس کے 5 نمبر۔ کوسچن 1 کا سی پارٹ جو آبجیکٹیو ہے، اب آئے گا بھی کامن ایررز۔ کامن ایررز انشاءاللہ شروع کریں گے ایسا ایسا، تو کامن ایررز یہ بھی 5 نمبر کے۔ جو آپ کا آبجیکٹیو پیپر 20 نمبر کا یہ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، لکھ لیں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو، اور جہاں سے کلیئر نہ ہو آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، باقی اساتذہ کرام ہیں، فاروق صاحب ہیں، سعید صاحب ہیں، مظہر صاحب ہیں، آپ کی فیمیل ٹیچرز بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے ہر چیز کو کلیئر کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ لوگ سبجیکٹیو پیپر کو نوٹ کر لیں اچھی طرح سے پہلے کہ آپ کا سیکنڈ ایئر میں بورڈ کے اندر سبجیکٹیو پیپر 80 نمبر کا ہوگا۔ اب سوال اس طرح آئیں گے۔ کوسچن 2 آئے گا بھی بک 2 کے پارٹ 1 سے۔ آپ کو 8 سوال آئیں گے، 6 کرنے ہوں گے، اور اس کا نمبر 12۔ یہ چیزیں اچھی طرح ذہن نشین کریں، نوٹ کر لیں۔ کوسچن 3 پھر بک 2 کے پارٹ 2 سے پھر سوال 8 آئیں گے، 6 کرنے ہوں گے، 12 نمبر۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ کوسچن 4 آ جاؤ، مسٹر چپس میں سے آئے گا۔ مسٹر چپس کے 18 چیپٹر میں سے پیپر میں 9 سوال آئیں گے، آپ نے 8 کرنے اور 16 نمبر، مطلب یہاں گنجائش بہت کم ہوگی آپ کے پاس۔
क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। ये आगे भी एसेस हम आपको बताएंगे टीचर सारे, और आपने वही तैयार करने, पेपर में वही आते हैं आपके कोर्स में। ये आएंगे 4, एक आपने करना है और इसके 15 नंबर। क्वेश्चन 6 आओ। इसका ताल्लुक इडियम्स प्लस फ्रेजेस दोनों मिला के आते हैं। आपको 7 आएंगे, 5 करने होते हैं, 10 नंबर। और सेकेंड ईयर की इंग्लिश के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है अभी ट्रांसलेशन का। ये आपको पैराग्राफ आएगा एक उर्दू में, आपसे कहा जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, एक ही पैराग्राफ, नो ऑप्शन, इसके भी 15 नंबर। तो ये आपका सिलेबस है सेकेंड ईयर की इंग्लिश का, जो आपने इस पूरे साल पढ़ना है। अब जब तक ये पैंडेमिक रहेगा या जब तक इदारे नहीं चलेंगे, खुले जाएंगे, आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। आपने इसको संजीदगी से लेना है, इसको लाइट नहीं लेना। आप साथ साथ चीजें तैयार करते रहे, चूंकि हुकूमत किसी भी ऐलान कर सकती है तालीमी इदारे के दोबारा खोलने का, और तब फिर हम लोग वहां से आगे से इसको शुरू कर देंगे। बाकायदा तौर पर बुक 2 के लेसन 1 का आगाज करते हैं, जिसका नाम है द डाइंग सन। ये हमारा बुक 2 का फर्स्ट लेसन है इंग्लिश के हवाले से। आप अब नोटबुक्स खोल लें। लेसन को करने से पहले मैं आपको इसके सारे सिनोनिम्स लिखवाऊंगा, आप सिनोनिम्स को नोट कर लें। उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन चलूंगा और यूं एक एक लेक्चर करके आप इसको नोट करते रहें। इंशाल्लाह ये काम हम रोज क्या करेंगे, और आप बाकायदे से लिखें, इसको पढ़ें, समझें, और जहां से क्लियर आप मुझसे बातें पूछेंगे। लेसन 1 है, आप पहले लिखते जो इसके सिनोनिम्स। नंबर 1 आ जाएगी हार्डली। हार्डली का मतलब लिखे भी नॉट। आगे चलते जाएं, देखते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नंबर 2, लिखे रूम। रूम का मतलब उर्दू में गुंजाइश है, आप इंग्लिश में लिखो इसका मतलब, लिखो एरिया, आप लिखें जी एरिया, या आप लिख लो एक्सपेंस, EXPANS। एक्सपेंस की स्पेलिंग EXPANS करना है, ई से नहीं करना, उसका मतलब अखराजात होते हैं। आगे लिखे भी नंबर 3 स्पेयर। स्पेयर का मतलब है फालतू, यानी एक्स्ट्रा लिखे, आप लिखो सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस। पहले लेसन के सिनोनिम्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। नंबर नेक्स्ट आ जाए नंबर 4, लिखे इमेंस, IMMENSE। इमेंस कहते हैं भी वेरी लार्ज। एक और लिख लो ह्यूज, फिर लिख ले बिग। ये नोट करते हैं सिनोनिम्स। ये खाली FSC में नहीं, आपका जो इंशाल्लाह टेस्ट होगा FSC के बाद, उसमें भी आपको सिनोनिम्स की जरूरत पड़ेगी, और अच्छे खासे सिनोनिम्स की जरूरत पड़ती है जी। आगे चलते हैं जी कंटेन। नंबर 5 आ गया कंटेन। कंटेन कहते हैं होल्ड को, कंटेन कहते हैं कीप को, यानी रखने के मायने में आता है। अगला आप लिखें भी, लिख लें ग्रेन। नंबर 6 आ गया ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। इसका मतलब भी जर्रा है, आप इसका लिख लो पार्टिकल, PARTICLE, आप लिख लें जी पार्टिकल इसका। फिर इसका एक और लिख लें स्पेक, SPECK। कोई पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि मुझे साथ साथ इरेज भी करना पड़ेगा। तो आगे लेके चले, लिख लें भी शोर, SHORE, शोर। शोर का मतलब साहिल है, किनारा है, आप लिख लें बीच, आप लिख लें बैंक, आप लिख लो एज। किसी चीज के भी किनारे को कहा जाता है। आगे लेके चलते हैं भी, लिख लें नंबर नेक्स्ट है भी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब लिखें आप मटीरियल, METERIAL, मटीरियल। आप लिख लो स्टफ, STUFF, स्टफ। आगे लेके चलते जाएं, नेक्स्ट आगे जी वॉन्डर, WNDR, वॉन्डर कहते हैं घूमना फिरना, आप लिख लो भी रोम, ठीक है। आप लिख लें वॉक, आप जस्ट लिख सकते हो भी आइडल, अवे। आगे लेके चले, रेयर। रेयर का मतलब है नायाब, आप लिखेंगे इसके लिए सिनोनिम
uncommon. جو چیز بہت تھوڑی ہوتی ہے بھی آپ اس کو لکھ لیں ریئر آ گیا, انکامن آ گیا. اگلا لکھیں جی ایونٹ. ایونٹ کہتے ہیں واقعے کو. آپ لکھیں انسیڈنٹ, آپ لکھیں ایپیسوڈ. آپ لکھ لیں ایونٹ, آپ لکھ لیں ایپیسوڈ. آگے لے کے چلتے ہیں, نیکسٹ آپ لکھ لیں وائج, VOYAGE وائج. وائج کہتے ہیں سفر کو. آپ لکھ لو جرنی, آپ لکھ لیں ٹریول یا ٹریولنگ. نیکسٹ ہے جی لونلینس, اس کا مطلب تنہائی ہے. آپ لکھ لیں آئسولیشن. آپ لکھ لیں سیپریشن, SEPARATION, سیپریشن, مطلب اس کو تنہائی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی سیلڈم. سیلڈم کا مطلب وہی جو میں نے آپ کو پہلے لکھوایا تھا, ہارڈلی, ٹھیک ہے بھی, بیئرلی, بمشکل. اس لیسن کے ہم لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کو کمپلیٹ کر لیں, اس کے سینٹمنٹس کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. آگے لے کے چلیں لکھیں ٹائڈ. ٹائڈ کہتے ہیں لہر کو. آپ لکھ لو کرنٹ, آپ لکھ لیں ویو, WAVE, ویو. آج سے میں آپ کو اور باتیں بتاؤں گا, پہلے یہ لکھ لیجیے آپ لوگ. ریس آ گیا بھی, RAISE, ریس. ریس کا مطلب لکھیں جنریٹ. ریس کا مطلب لکھیں پروڈیوس, پیدا کرنا بھی. آگے لے کے چلتے ہیں ہم لوگ. نیکسٹ آگے ابھی لکھو میس, MASS, میس. لکھ لیں میس کا مطلب باڈی, ٹھیک ہے جی. میس کا مطلب آپ لکھ لیں ایک اور یہ لکھ لیں چنک, لکھ لیں CHUNK, چنک, مطلب ٹکڑے کے معنی میں. پل. پل بھی ایسے ناؤن آیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے اٹریکشن, کشش. تو یہ لکھ لیں اٹریکشن آ گیا, کشش آ گیا, اس کو آپ لکھیں آپ لوگ. آگے لکھیں آپ لوگ گو راؤنڈ. گو راؤنڈ کا مطلب ہے بھی گھومنا پھرنا. اس کا مطلب آپ لکھو ریوالو, REVOLVE, ریوالو. آپ لکھو اسپن, اس کا مطلب گھومنا پھرنا. آگے لے کے چلتے ہیں ایگزسٹ, EXIST, ایگزسٹ ورب ہے بھی جس کا مطلب ہے اکر, یا آپ لکھو ٹو ہیپن, ہونا, اس کے معنی میں آ جاتا ہے. آگے لے کے چلتے ہیں ہم لوگ, دیکھیں گریجولی, GRADUALLY. گریجولی کہتے ہیں بھی سلولی, آہستہ آہستہ, بتدریج. آگے لے کے چلتے ہیں ریڈیشن, RADIATION. ریڈیشن کا مطلب لہریں بھی, آپ لکھ لیں ویوز. آگے لکھیں ہمبل, HUMBLE, ہمبل. ہمبل کا مطلب سمپل ہے, یعنی معمولی ہے. آپ لکھ لیں میک ہے, آپ لکھ لیں بھی آرڈینری ہے, عام سی, کامن سی چیز. اس کو آپ اچھا نوٹ کر لیں تاکہ میں ساتھ ساتھ ریز کرتا رہوں, اور اس لیسن کے ہم لوگ سنونیمز پہلے مکمل کریں. تو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا طریقہ کار ابھی اسٹڈی کا, جس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اور نہ کلیئر ہو تو جو میں ٹیچر سے آپ کو نام بتا رہا ہوں, آپ ان سے رابطہ کرو, میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ. آگے لے کے چلتے ہیں بھی ایمبیشن, AMBITION, ایمبیشن. ایمبیشن کا مطلب خواہش ہے بھی, ڈیزائر ہے, وش ہے, اس کو کہا جاتا ہے. آگے لے کے چلتے ہیں بھی لائی, LI, لائی کا مطلب ہے پریزنٹ, موجود ہونا. آگے لے کے چلتے ہیں, لکھیں بھی آپ لوگ نوبلسٹ, NOBLEST. نوبلسٹ کا مطلب ہے اعلیٰ ترین, یعنی لافٹی. آپ لکھ لو ہائی. آگے لے کے چلیں سراؤنڈ ہے, SURROUND, گھیر لینا. آپ لکھو بھی کور ہے, آپ لکھ لو انکمپس ہے, احاطہ کرنا, اس کو چاروں طرف گھیر لینا. آگے کیا فرائٹنگ, FRIGHTENING. فرائٹنگ کہتے ہیں کہ ڈرانے والی چیز, آپ لکھو
horrifying, HORRIFYING, یا scary, SCARY, scary. آگے لے کے چلتے ہیں، بس اب تھوڑے سے رہ گئے اس کے، یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا ابھی. آگے آگے جی اپیئرنس. اپیئرنس کہتے ہیں ظہور کو، سامنے آنے کو. آپ اس کے لیے لکھیں بھی ایمرجنس، EMERGENCE، ایمرجنس آ گیا. آپ لکھیں پریزنس، PRESENCE، پریزنس آ گیا. آگے لے کے چلتے ہیں، بس اس کا ایک لاسٹ آ گیا اور وہ آ گیا بھی میلٹ، MELT، میلٹ کہتے بھی پگھلنا. آپ لکھو ڈیزالو، آپ لکھ لیں ٹاپ، THAW، ٹاپ.